السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل عملیات کا بھنڈارا میں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا نورانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو نہ صرف آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ پیدا کرے گا بلکہ آپ کے تمام مالی مسائل کا یقینی حل بھی بن جائے گا۔ اگر آپ بھی دولت کی تنگی، قرض کے بوجھ یا کاروبار میں نقصان سے پریشان ہیں تو یہ خاص وظیفہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ وظیفہ صرف اسی پاک کلام کے ذریعے اور ذات کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو مکمل یقین اور سچے دل سے کیجیے گا کیونکہ یقین ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار۔ اس نہایت ہی مجرب اور آسان وظیفے کا طریقہ کار بہت ہی سادہ ہے مگر اس کی تاثیر کمال کی ہے کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ کسی بھی ایک وقت کا انتخاب کر لیں۔ سب سے پہلے کسی پرسکون اور پاکیزہ جگہ پر بیٹھ جائیں۔ خوشبو کا استعمال کریں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ درود پاک تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت ہی پیارے نام یا وہاب کو ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے۔ وہاب کا مطلب ہے بغیر کسی معاوضے کے دینے والا۔ آپ نے یا وہاب کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت مکمل دھیان اللہ کی ذات اور اپنی حاجت پر رکھیں۔ عمل پورا کرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ سے اپنے رزق میں برکت کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ عمل کے دوران چند باتوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حلال کمائی رزق کی برکت کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی کمائی حلال ہو۔ حرام کے ایک لقمے سے بھی یہ نورانی اثر زائل ہو سکتا ہے۔ نماز کی پابندی۔ وظیفہ اپنی جگہ لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی شرط ہے۔ یہ ایک عام وظیفہ ہے اور اسے کرنے کے لیے کسی بھی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان اسے کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس نورانی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ آپ پر اپنے رزق کے خزانے کھول دے گا۔ آپ اپنا تجربہ نیچے کمنٹس میں ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور عملیات کا بھنڈارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ایسے مزید آزمودہ اور طاقتور روحانی اعمال وقت پر ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔